لذت بدی میں ہوتی ہے وہ نیکی میں نہیں ہوتی۔ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وعدے پر نیک اور پاک ہو گئے ہیں کہ اگلے جہاں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں حسن و جمال والی حوریں ملیں گی اور شہد سے میٹھی شراب ملے گی۔ ہم ان مسلمانوں کو دنیا ہی میں جنت دکھا دیں گے۔ بات آپ ہی کی درست معلوم ہوتی ہے، ایک اور نصرانی نے کہا، لیکن مسلمانوں پر جو جنگ و جدل کا جنون طاری ہو چکا ہے، یوں پتہ چلتا ہے جیسے ان کا کسی اور طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ کرنا ہے تو یوں کریں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو تیار کریں کہ وہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے ان کی فوج میں شامل ہو جائیں اور میدان جنگ میں انہیں دھوکہ دیں اور ان کی شکست کا باعث بنیں۔ لیکن مجھے یہ کام بھی کچھ آسان نظر نہیں آتا، کیونکہ ان مسلمانوں میں صرف جوش جہاد اور شوق شہادت ہی نہیں، بلکہ ان پر جہاد کا جنون طاری ہے۔ میدان جنگ میں اگر ان کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا جائے تو باقی لشکر بھاگتا نہیں، بلکہ پہلے سے دگنی طاقت استعمال کر کے اپنے مرے ہوئے آدھے لشکر کی کمی پوری کر دیتا ہے۔ یہ کام بھی وقت طلب ہے، ابو سلمہ نے کہا، یہ بھی آگے چل کر کریں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے کئی آدمی مسلمانوں میں نظریاتی تخریب کاری میں مصروف ہیں۔ مسلمان اپنے رسول کی احادیث کے شیدائی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی تھی تو لوگ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہ آدمی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مسلمانوں میں من گھڑت احادیث مشہور کر رہے ہیں اور لوگوں نے انہیں صحیح احادیث میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے کچھ پڑھے لکھے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور دور دراز کے مقامات پر جا کر مسجدوں کے امام بن جائیں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن کریم کی غلط تفاسیر ڈالیں۔ ہم یہ محاذ کبھی کا کھول چکے ہیں، اب ہم عورت کو استعمال کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ ساتھ والے خیمے میں جو 3 لڑکیاں ہیں، انہیں ہم تیار کر چکے ہیں۔ میں آج تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ مہم فوراً شروع کرنی ہے۔ اس لڑکی کو ابن داؤد مسلمانوں کے روپ میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں اس لڑکی کو یہیں بلاتا ہوں۔ تم سب اس کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بتانا کہ یہ لڑکی یہ کام کر سکے گی یا نہیں، اور ہم نے جو اسے تربیت دی ہے وہ اس نے ذہن نشین کر لی ہے یا نہیں۔ فوراً بعد ایک لمبوترے قد اور بڑے ہی دلکش جسم والی لڑکی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے نقش و نگار میں مسحور کن جاذبیت تھی اور اس کے چلنے کے انداز میں بھی جادو کا سا اثر تھا۔ بنت یامین، ابو سلمہ نے اس لڑکی سے کہا، اس وقت تم ایک مسلمان ہو اور تمہارا نام یہی ہوگا، تم ایک مسلمان کی بیوی بننے جا رہی۔ بنت یامین نے فوراً وہ چادر جو اس نے کندھوں پر پھیلا رکھی تھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس سے اپنا سر ڈھانپ لیا، اور پھر یہ چادر اس طرح لپیٹ لی کہ اس کا سینہ اور اوپر ناک تک جسم ڈھانپا گیا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، پیشانی پر بھی چادر تھی۔ پھر اس نے سر جھکا دیا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کی۔ لڑکی نے ہر بات اور ہر سوال کا موزوں جواب دیا، اور جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شرم و حیا سے ماری جا رہی ہو۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کی بیوی بن کر وہ کیا کرے گی۔ اس نے جو تربیت حاصل کی تھی اس کے مطابق تفصیلی جواب دیا۔ میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کریں، بنت یامین نے کہا، آپ کے تمام سوالوں کے جواب میرے عمل سے مل جائیں گے، جس کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ ابو سلمہ نے اسے اشارہ کیا وہ چلی جائے۔ اس نے فوراً سر سے وہ چادر اتاری اور پہلے کی طرح کندھوں پر پھیلا دی اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کیا خیال ہے؟ ابو سلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ باتوں کی حد تک تو لڑکی ہوشیار معلوم ہوتی ہے، اسحاق نے کہا۔ اس خیمے میں تو اس نے ہمیں مطمئن کر دیا، دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان کے خیمے میں جا کر کیا کرے گی یا کیا کر سکے گی۔ اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے، ابو سلمہ نے کہا۔ ہمیں تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے ابو سلمہ، ایک نصرانی نے کہا۔ ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہماری ہر سازش ناکام ہوئی ہے۔ مجھے خیبر کا معرکہ یاد ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ان کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زینب بنت حارث نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ آزمایا تھا۔